ایک شخص کے پاس سرمایہ کم ہو، اونلی 50,000 روپیز ہوں، تو وہ اس سے بڑا سوچ سمجھ کے ان کو استعمال کرتا ہے، مشورے کرتا ہے، میٹنگز کرتا ہے، پھر اس پیسے کو بزنس میں لگاتا ہے۔ کیونکہ سرمایہ کم ہے، نقصان ہو گیا تو پھر وہ ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا۔ اور ایک شخص کے پاس سرمایہ زیادہ ہو تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹینشن کوئی نہیں۔ تو بخیل آدمی بھی ایسے ہی بڑا سوچ سمجھ کر پیسوں کو استعمال کرتا ہے، گن گن کر۔ تو زندگی بھی ایک سرمایہ ہے، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ ہم کم ٹائم کو وہاں پر لگائیں جہاں پر فائدہ ہمیں زیادہ ہو۔ اگر ہم نے زندگی کم ہے، ٹائم کم ہے، اس جگہ لگا دیا کہ جہاں پر ٹائم زیادہ لگے اور آؤٹ پٹ اور اس کا فائدہ کم ہو، تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے۔ آپ نے تمام احباب نے سنا ہوگا کہ جب کوئی بادشاہ مرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کو عمر کم ملی، اگر عمر زیادہ ملتی تو یہ فلاں فلاں علاقے فتح کر لیتا۔ ایک رائٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو عمر کم ملی، اگر اس کو اتنے سال اور ملتے تو یہ کتابیں اور لکھ سکتا تھا، تصنیفات کر سکتا تھا۔ ایسی کسی لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹائم ذرا کم ملا، اگر ملتا تو یہ ملک کو اور بہتر کر سکتا تھا، نسل کو اور بہتر کر سکتا تھا۔ اسی طرح لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کو مینیج کیا ہوا تھا؟ مینیج کیسے کیا ہوا تھا؟ ڈیلی بیسس پہ مینیج کیا ہوا تھا کہ رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ فیملی کے لیے۔ ایسی دن کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، مینیج کیا ہوا تھا کہ 5 ٹائم کی نمازیں کس کس ٹائم پڑھنی ہیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے مجلس، اور ایسے ہی دن کے حصے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، ایک حصہ فیملی کے لیے، ایک دوسرا حصہ دن کا وہ سوشل افیئرس کے لیے، تیسرا حصہ صحابہ اکرام کے لیے۔ ایسے ہی ویکلی بیسس پر اپنے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور ایسے ہی بدھ کے دن مدینہ کی عورتوں کے لیے خطبہ ہوا کرتا تھا، اور پیر کے دن امہات المؤمنین کو پڑھانے کے لیے ایک عورت آیا کرتی تھی۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیلی بیسس پہ ٹائم کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ویکلی بیسس پہ ٹائم کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو ہم بھی اپنے ٹائم کو ایسے مینیج کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اچیو کر لیں۔ اس ٹائم کو مینیج کرنے کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم ہارڈ ورک سے نکل کر سمارٹ ورک میں آ جائیں گے۔ تو ٹائم، اپنی زندگی کو بیزی کرنے کا نام ٹائم مینجمنٹ نہیں، بلکہ ایسی مصروفیت جس کا اثر صدیوں پر پڑے، اس کا نام ہے ٹائم کو مینیج کرنا۔